اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں دعویٰ توحید پر 8 عقلی دلائل قرآن مجید نے پیش کیے ہیں۔ ان عقلی دلائل کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش پہلی دلیل بیان کی گئی۔ ذرا آسمانوں کی بلندی، لطافت اور کشادگی پر غور کیجیے، پھر ان میں ٹھہرے ہوئے اور چلتے ہوئے لاکھوں کروڑوں ستارے اور سیارے، اس طرح کہ ہر ایک کی شان جدا، رنگت جدا، حرکت جدا۔ اس عجیب و غریب نظام کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کارخانہ کسی علیم و قدیر، مدبر و حکیم اور قادر مطلق کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ دوسری دلیل واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف۔ دن گزرتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ اگر دن نہ ہوتا اور ہمیشہ رات ہی رہتی تو تمام عالم اندھیرے اور ظلمت میں گرفتار ہوتا، چلنا پھرنا، کاروبار حیات کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اور اگر اسی طرح ہمیشہ دن رہتا اور رات نہ آتی تو لوگ رات کی نیند اور سکون سے محروم رہ جاتے۔ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان، زمین، ستاروں اور سورج کی ڈور ہے، وہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ تیسری دلیل کشتی اور جہاز کے پانی پر چلنے کی دی گئی۔ ذرا سوچئے کہ ایک تولہ لوہا یا تانبا ایک لمحے کے لیے بھی پانی پر نہیں ٹھہرتا، لیکن جہاز جس پر منو لوہا تانبا لگا ہوتا ہے، ان جہاز اور کشتیوں کو پہاڑ جیسی موجوں سے بچانا اور ہوا کے موافق رکھنا سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ چوتھی دلیل آسمان سے بارش کا اترنا، یعنی بادل سے بارش نازل کرنا۔ ارشاد فرمائی، یہ بھی اللہ کے وجود اور قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ ہزاروں من پانی بادلوں میں بھرا ہوتا ہے، جس کو فرشتے ہوا میں ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں۔ جہاں جس قدر ضرورت ہوتی ہے فرشتے اللہ کے حکم سے برساتے ہیں۔ پانچویں دلیل اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرنے کی دی گئی، یعنی پانی اور بارش سے خشک مردہ زمین میں نئی جان پڑ جاتی ہے اور اس سے غلہ، اناج، گھاس، پھل پھول، درخت، یہ سب اسی قدرت والے کے کام ہے جو یہ اگاتا ہے۔ چھٹی دلیل زمین میں ہر قسم کے حیوانات پھیلانے کی دی گئی۔ حیوانات کی ہزاروں اقسام ہیں، ان کی گنتی اور شمار بھی انسانوں کے بس میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو رزق بھی عطا کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ ساتویں دلیل ہواؤں کے بدلنے میں دی گئی۔ کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلنا، کبھی ہوا کا دباؤ کم ہونا، کبھی گرم لو کا چلنا، یہ سب قدرت الہی کا انتظام ہے۔ اسی کے حکم سے یہی ہوا کہیں رحمت بن کر انسانوں کی زندگی کا ذریعہ بن جاتی ہے تو کہیں اللہ کے حکم سے قہر و جلال بن کر ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ آٹھویں دلیل انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔